بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ التکاثر مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا اور پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آدھا ادھورا سمجھ آئے گا اور پڑھنے میں بھی مشکل ہوگی۔ سورۃ التکاثر مکیہ۔ مکیہ کا مطلب کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، لام کے اوپر جزم ہے۔ جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی الفاظ کے اوپر جزم آ جائے اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا۔ الف کے اوپر زبر ہے، جب الف کے اوپر یا نیچے کچھ آ جائے یعنی زبر زیر یا پیش آ جائے تو الف حمزہ میں بدل جاتا ہے۔ اب جیسے یہ الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، تو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے حمزہ لام زبر ال۔ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر کا مطلب ہے جب کسی الفاظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ اسی طرح آپ اس کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے الہا۔ آگے دیکھیں تا کے اوپر شد ہے۔ شد کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ جائے اس الفاظ کو مضبوطی کے ساتھ ادا کریں اور پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں۔ اب تا کے اوپر شد ہے، تا سے پچھلے الفاظ کو دیکھیں گے۔ لام ہے، لام خالی ہے، اس کو سائلنٹ کر دیں گے۔ اس سے پچھلا الفاظ دیکھیں گے۔ الف ہے، الف بھی خالی ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ آگے دیکھیں اس سے پچھلا الفاظ میم ہے اور میم کے اوپر پیش ہے۔ تا کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا کیونکہ تا سے پہلے لام اور الف خالی ہے، تو ایسے الفاظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے جس الفاظ کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت ہو یعنی پیش زیر یا زبر ہو۔ اب میم کو تا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے میم تا پیش مت، اور تا پہ شد ہے مضبوطی بھی دیں گے مت، تا زبر تا۔ آگے دیکھیں کاف کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، یہ الف دیکھیں زبر ہو پچھلے الفاظ کے اوپر، جیسے یہ کاف ہے اور اس کے بعد الف ہے، زبر کے بعد اگر الف آ رہا ہو تب 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ یہ حروف مدہ میں سے آتا ہے الفاظ۔ اب جیسے یہ دیکھیں کاف پہلے ہے، اس کے اوپر زبر ہے اور کاف کے بعد الف آ رہا ہے، زبر والے الفاظ کے بعد اگر الف آ جائے تو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں را کے اوپر پیش ہے، اور جب وقف نہیں کریں گے یعنی ملا کے پڑھیں گے، آیت کمپلیٹ نہیں کریں گے تو پھر پڑھا جائے گا الہاکم التکاثر، اور جب وقف کریں گے تب جب یعنی آیت کمپلیٹ کریں گے تب پڑھیں گے الہاکم التکاثر۔ را کا پیش سائلنٹ کر دیں گے اور را کو آدھا پڑھیں گے اور را کو پر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اگر را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تب را کو پر پڑھا جاتا ہے یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور جب وقف کیا جاتا ہے را کے اوپر یعنی اگر را بالکل آخر میں آ رہا ہو اور اس پہ وقف کرنا ہو تو جو اس سے پہلے والا الفاظ ہوتا ہے پھر اس الفاظ کو دیکھا جاتا ہے۔ اب جیسے یہ را سے پہلے سا ہے اور سا کے اوپر پیش ہے، اگر را سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ رہا ہے تب را کو پر پڑھا جائے گا وقف کرتے ہوئے بھی، اور اگر پہلے والے الفاظ کے اوپر زبر آ جائے تب بھی را کو پر کیا جاتا ہے وقف کرتے ہوئے۔ اب جیسے یہ سا ہے، سا کے اوپر پیش ہے،
تو را پہ وقف کریں گے تو را کو پر پڑھیں گے. الہاکم التکاثر. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. حتی زرتم المقابر. حتی، تا کے اوپر شد ہے اور کھڑا زبر ہے. جیسے پچھلے الفاظ میں سیکھا، شد کا مطلب پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا. اسی طرح تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. آگے دیکھیں یہ یا ہے، اس کو نہیں پڑھنا، یہ سائلنٹ کرنا ہے. ذرتمول، را کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا، اور را سے پہلے والا الفاظ زا ہے، زا کے اوپر پیش ہے. جب را سے پہلے را کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تب را کو پر پڑھا جائے گا. اسی طرح جب زا کو را کے ساتھ ملائیں گے تو پر پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. اسی طرح آگے لام ہے، لام کے اوپر جزم ہے. جزم کا مطلب ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا، تو پچھلا الفاظ الف ہے، یہ خالی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے. پھر اس سے پچھلا الفاظ دیکھیں گے میم، میم کے اوپر جزم ہے، میم کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. اسی طرح آگے زبر کے بعد الف ہے، جیسے دیکھیں قوف کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف آ رہا ہے، 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا. مقابر، آگے دیکھیں را ہے آخر میں، جب وقف کریں گے تو را کو باریک پڑھیں گے. جیسے پچھلی آیات میں سیکھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تب را کو پر پڑھا جاتا ہے. اسی طرح جب وقف کریں گے تو پھر را سے جو پہلے والا الفاظ ہے اس کو دیکھا جائے گا. جیسے اب با ہے پیچھے تو زیر آ رہا ہے پچھلے الفاظ پہ، تب را کو بھی باریک پڑھیں گے. مقابر، حتی زرتم المقابر. کلا سوف تعلمون. کلا سوف، لام کے اوپر شد ہے، مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے، پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. آگے الف ہے، جب زبر کے بعد الف آ رہا ہو تب 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اسی طرح آگے دیکھیں تعلمون، میم کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد واو کے اوپر جزم ہے. جب پچھلے الفاظ کے اوپر پیش آ رہا ہو اور اس کے بعد واو جزم والا آ رہا ہو، جیسے یہ واو کے اوپر جزم ہے، تب بھی 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا. یہ بھی حروف مدہ میں سے آتا ہے. آپ اس بات کو نوٹ کر لیں، جب زبر کے بعد الف آ جائے یا پیش کے بعد واو جزم والا آ جائے تب 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا. کلا سوف تعلمون، نون کے اوپر زبر ہے، جب وقف کریں گے تو زبر کو سائلنٹ کر دیں گے. ثم کلا سوف تعلمون. ثم کلا، میم کے اوپر شد ہے، جب نون اور میم کے اوپر شد آ رہا ہو تب غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے. اب اسی طرح میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے. ثم، آگے اسی طرح شد ہے لام کے اوپر. شد کا مطلب پچھلے کے ساتھ ملانا اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا بھی. جب قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے مضبوطی کے ساتھ بھی ادا کریں گے. اور اسی طرح زبر ہے، زبر کے بعد الف آ رہا ہے، 1 سیکنڈ لمبا بھی کیا جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.